وہ دن جب سب بدلنے لگا پارٹ 6 مرزا حویلی میں ہنا کے 10ویں جنم کے بعد بھی کئی دنوں تک خوشیوں کا ماحول بنا رہا۔ ہنا اپنی نئی گھڑی اور چاندی کی پائل کو بڑے پیار سے سنبھال کر رکھتی تھی۔ کبھی وہ پائل پہن کر پورے آنگن میں گھومتی تو کب اس کی چھن چھن کی آواز سے زارا مسکرا اٹھتی۔ سلیم جب بھی اس کی پائل کی آواز سنتا مذاق میں کہتا، لگتا ہے میری بیٹی آج پھر پورے گھر کا چکر لگا رہی ہے۔ ہنا دوڑ کر اس کے پاس آتی اور کہتی، ابا دیکھیے میں کتنی بڑی ہو گئی ہوں۔ سلیم ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، میرے لیے تو تم ابھی بھی وہی چھوٹی سی بچی ہو۔ ہنا منہ بنا کر کہتی، آپ مجھے ہمیشہ بچی ہی کہتے ہیں۔ زارا دور سے دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ اس سمے ان کی زندگی میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ حاجی سلیم کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا۔ زارا گھر سنبھال رہی تھی، ہنا پڑھائی اور کھیل میں ویست رہتی تھی اور سارے دوستوں کی دوستی بھی پہلے جیسی ہی مضبوط تھی۔ ایک صبح سلیم اور اس کے تینوں دوست کھیتوں کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں یوسف نے اچانک کہا، سلیم تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ سلیم نے مسکرا کر کہا، کیا ہوا؟ یوسف نے کہا، شہر سے ایک آدمی کل گاؤں میں آیا تھا۔ عبدالرحیم نے پوچھا، آدمی کون؟ یوسف نے کہا، پتہ نہیں، لیکن وہ تمہاری زمین کے بارے میں پوچھ تاچھ کر رہا تھا۔ سلیم کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا، پھر سامانیہ آواز میں بولا، کسی کو زمین چاہیے ہوگی، اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے؟ رئیس نے بھی کہا، یہی تو، آج کل زمین کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے۔ سلیم ہنس کر بولا، میرے ابا کی نشانی ہے، میں اسے بیچنے والا نہیں ہوں۔ چاروں آگے بڑھتے رہے، بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن اسی سمے حویلی سے کچھ دور ایک آدمی کھڑا ہو کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں خاص طور پر سلیم پر تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ مڑا اور گاؤں کی طرف چلا گیا۔ اسے دیکھ کر ہنا نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے امی سے پوچھا، امی وہ آدمی کون تھا؟ زارا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، لیکن تب تک وہ آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زارا نے کہا، پتہ نہیں بیٹی، تم اندر جاؤ۔ ہنا واپس کمرے میں چلی گئی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ جس آدمی کو اس نے بس کچھ پل کے لیے دیکھا تھا، وہی آدمی آنے والے دنوں میں اس کے پریوار کی زندگی میں ایک ایسا بدلاؤ لانے والا تھا جس کی کلپنا بھی کسی نے نہیں کی تھی۔ اگلے دن صبح مرزا حویلی میں سب کچھ بالکل سامانیہ تھا۔ ہنا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی، زارا رسوئی میں ناشتہ بنا رہی تھی اور سلیم برآمدے میں بیٹھ کر اپنے ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ تبھی باہر سے کسی نے آواز لگائی، سلیم صاحب۔ سلیم نے ایک کاغذ ایک طرف رکھے اور دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک انجان آدمی حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی عمر قریب 50 سال تھی۔ کپڑے سادھارن تھے اور ہاتھ میں ایک پرانا سا چمڑے کا بیگ تھا۔ سلیم باہر آیا، جی کہیے۔ آدمی نے ادب سے سلام کیا، میرا نام کریم ہے، میں شہر سے آیا ہوں۔ سلیم نے پوچھا، مجھ سے کوئی کام تھا؟ کریم نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر بولا، جی لگتا ہے اس علاقے میں آپ کی کافی زمینیں ہیں۔ سلیم کے چہرے پر ہلکی سی مسکان آئی، زمین تو ہے، لیکن آپ کو اس سے کیا کام؟ کریم نے کہا، میں زمین خریدنے کا کام کرتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اچھی قیمت مل سکتی ہے۔ سلیم نے بنا دیر کیے جواب دیا، معاف کیجیے، یہ زمین بکاؤ نہیں ہے۔ کریم نے شانت سور میں پوچھا، اگر قیمت آپ کی امید سے بھی زیادہ ہو تو؟ سلیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ چیزوں کی قیمتیں پیسہ نہیں ہوتا۔ کریم کچھ پل چپ رہا، پھر مسکرا کر بولا، ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے سلیم صاحب۔ سلیم کے چہرے کی مسکان غائب ہو گئی۔ اس نے سخت آواز میں کہا، میری نہیں۔ کریم نے اپنا بیگ اٹھایا، ٹھیک ہے، آج نہیں تو کبھی اور بات کریں گے۔ وہ مڑا اور جانے لگا، لیکن کچھ قدم بعد رک گیا، پھر پیچھے مڑ کر بولا، زمین کے بارے میں دوبارہ سوچ لیجیے گا۔ سلیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کریم وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد یوسف حویلی پہنچا۔ اس نے سلیم کو پریشان دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ سلیم نے ساری بات بتا دی۔ یوسف نے ترنت کہا، یہ آدمی مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ سلیم نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، شاید اسے صرف زمین چاہیے۔ یوسف نے گمبھیر ہو کر کہا، ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ زمین کے لیے بہت دور تک جاتے ہیں۔ سلیم نے بات بدل دی، چھوڑو یوسف، چلو اندر۔ اسی سمے رئیس بھی حویلی میں آ گیا۔ یوسف نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ سلیم نے بھی اس آدمی کی بات کو زیادہ مہتو نہیں دیا، لیکن رئیس کے چہرے پر ایک پل کے لیے عجیب سی بے چینی دکھائی دی، جیسے کریم کا نام اس نے پہلے بھی کہیں سنا ہو۔ ادھر ہنا اپنے کمرے کی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر حویلی کے باہر پڑے راستے پر گئی۔ دور جاتے ہوئے کریم دکھائی دے رہا تھا۔ ہنا کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے اپنی پائل کی طرف دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی۔ اس معصوم بچی کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیر گھر کے باہر سے گزرنے والا یہ انجان آدمی ایک دن اس کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی کا حصہ بننے والا ہے۔ کریم کے جانے کے بعد بھی سلیم کے من میں اس کی بات گھومتی رہی۔ اسے یہ بات عجیب لگ رہی تھی کہ کوئی انجان آدمی اچانک اس کی زمین خریدنے کے لیے اتنا دلچسپی کیوں دکھا رہا تھا، لیکن اس نے اس بارے میں زارا کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گھر میں بے وجہ چنتا کا ماحول بنے۔
اگلی صبح سلیم کھیتوں کی طرف نکلنے لگا تو یوسف بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں یوسف نے کہا، سلیم، میں نے کل رات اس آدمی کے بارے میں پتہ کیا تھا۔ سلیم نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا پتہ چلا؟ یوسف نے کہا، اس کا نام کریم ہی ہے، کچھ سالوں سے شہر میں زمین خریدنے بیچنے کا کام کرتا ہے۔ سلیم نے راحت کی سانس لی۔ تو پھر بات ختم؟ وہ زمین خریدنا چاہتا ہے، میں نہیں بیچنا چاہتا۔ یوسف کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، بات اتنی سی ہوتی تو ٹھیک تھا۔ سلیم نے پوچھا، اور کیا ہے؟ یوسف نے دھیرے سے کہا، وہ صرف تمہاری زمین کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کر رہا تھا، وہ حویلی کے پرانے حصے کے بارے میں بھی جانکاری لے رہا تھا۔ سلیم کے قدم وہیں رک گئے۔ پرانے حصے کے بارے میں؟ یوسف نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ پوچھ رہا تھا کہ حویلی کے پیچھے والا حصہ کس کا ہے اور پہلے وہاں کیا تھا۔ سلیم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اس حصے میں تو برسوں سے کچھ نہیں ہے، پرانی دیواریں ہیں اور ایک بند کمرہ۔ یوسف نے کہا، اسی لیے تو مجھے بات عجیب لگ رہی ہے۔ سلیم نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، شاید اسے پرانی حویلی پسند آ گئی ہو۔ یوسف نے گمبھیر ہو کر کہا، سلیم، میں مذاق نہیں کر رہا۔ سلیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن بلا وجہ کسی پر شک کرنا ٹھیک نہیں۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ اسی سمے کھیت کے دوسرے راستے سے عبدالرحیم آتا دکھائی دیا۔ ان دونوں کو دیکھا تو پاس آ گیا۔ کیا بات ہے؟ یوسف نے کریم کی ساری بات اسے بتا دی۔ رحیم نے کچھ پل سوچ کر کہا، مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا ساودھان رہنا چاہیے۔ سلیم نے دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم دونوں میری اتنی چنتا مت کیا کرو، میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ تینوں ہنس پڑے، لیکن تھوڑی دوری پر کھڑا رئیس چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چنتا تھی۔ جب سلیم اور یوسف آگے بڑھ گئے تو رئیس کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے جیب سے ایک مڑا ہوا کاغذ نکالا۔ اس کاغذ پر مرزا حویلی اور اس کے آس پاس کی زمین کا ایک پرانا نقشہ بنا ہوا تھا۔ رئیس نے نقشے کو دیکھا، پھر حویلی کی طرف نظر اٹھا کر دھیرے سے کہا، اگر کریم یہاں تک پہنچ گیا ہے تو بات صرف زمین کی نہیں ہے۔ اس نے کاغذ واپس جیب میں رکھا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ پاس کے پیڑ کے پاس کھڑا یوسف اسے دیکھ چکا تھا۔ یوسف نے دور جاتے رئیس کو دیکھا، پھر اس کے چہرے پر سوال ابھر آیا، رئیس کے پاس وہ نقشہ کہاں سے آیا اور آخر کس چیز کی تلاش کر رہا تھا؟ رئیس کے ہاتھ میں نقشہ۔ یوسف کچھ دیر تک اسی جگہ کھڑا رئیس کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے من میں بار بار وہی سوال اٹھ رہا تھا، رئیس کے پاس مرزا حویلی کا پرانا نقشہ کہاں سے آیا؟ یوسف نے اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ دور جانے کے بعد رئیس اچانک مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ یوسف ترنت ایک پیڑ کی آڑ میں چھپ گیا۔ رئیس نے کچھ پل آس پاس دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ یوسف نے راحت کی سانس لی، لیکن اب اس کا شک پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ شام کو وہ سیدھے حویلی پہنچا اور برآمدے میں سلیم بیٹھا ہوا تھا۔ یوسف اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سلیم نے مسکرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ آج اتنے چپ کیوں ہو؟ یوسف کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، سلیم، تم رئیس پر کتنا بھروسہ کرتے ہو؟ سلیم نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ رئیس میرا بھائی ہے، یوسف نے کہا، میں نے صرف پوچھا ہے۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے اس پر مجھے تم سے زیادہ بھروسہ ہے۔ یوسف نے سر جھکا لیا۔ وہ رئیس کے بارے میں ابھی کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا کہ بنا پوری بات جانے سلیم کے من میں اپنے دوست کے لیے شک پیدا کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے بات بدل دی، کچھ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اسی سمے رئیس حویلی میں داخل ہوا۔ سلیم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آؤ رئیس۔ یوسف بھی چپ چاپ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رئیس نے دونوں کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ دونوں مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ سلیم ہنس پڑا۔ یوسف کو آج کل ہر بات میں شک ہونے لگا ہے۔ رئیس مسکرایا۔ یوسف کی عادت تو پہلے سے ہی ایسی ہے، یوسف نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کبھی کبھی شک صحیح بھی نکل آتا ہے۔ ایک پل کے لیے رئیس کا چہرہ بدل گیا، لیکن اس نے ترنت مسکرا کر کہا، تم آج بھی وہی پرانے یوسف ہو، ہر بات میں رہسیہ ڈھونڈنے والے۔ تینوں ہنس پڑے۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ رات کو جب سب اپنے گھر چلے گئے، رئیس اکیلا ایک سنسان سے راستے پر پہنچا۔ وہاں کریم پہلے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کریم نے پوچھا، نقشہ ملا؟ رئیس نے جیب سے وہی پرانا نقشہ نکالا۔ ہاں، لیکن ابھی بہت کچھ صاف نہیں ہے۔ کریم نے نقشہ کھول کر دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ رئیس نے پوچھا، کیوں؟ کریم نے کہا، کیونکہ اگر سلیم کو پرانے کاغذوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی آسان نہیں رہے گا۔ رئیس کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، میں سلیم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ کریم نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، پھر فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا۔ رئیس نے نقشے کو پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ وہ سلیم کو اپنا سب سے قریبی دوست مانتا تھا، لیکن دوسری طرف کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ اس راستے پر بڑھ چکا تھا۔ وہ ابھی تک سلیم کو اس کے من میں چل رہی کسی بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اگلے دن مرزا حویلی میں صبح سے ہی رونق تھی۔ ہنا کی اسکول کی چھٹیاں چل رہی تھیں، اس لیے وہ صبح سے ہی اپنی امی کے پیچھے پیچھے گھوم رہی تھی۔ زہرا رسوئی میں کام کر رہی تھی اور ہنا بار بار اسے سوال پوچھ رہی تھی۔
امی آج کھانے میں کیا بنے گا؟ زارا ہنس کر بولی، تمہیں کھانے سے زیادہ کھانے کی چنتا رہتی ہے۔ ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے۔ زارا نے پیار سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اچھا اب جا کر اپنے ابا کو پریشان کرو۔ ہنا ترنت بھاگتی ہوئی برآمدے میں پہنچی۔ سلیم کچھ کاغذ دیکھ رہا تھا۔ ہنا نے اس کے سامنے بیٹھ کر پوچھا، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ سلیم نے کہا، کام کر رہا ہوں۔ ہنا نے پھر پوچھا، کون سا کام؟ سلیم مسکرایا، بہت سارے کام ہیں۔ ہنا کے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ میرے ساتھ کھیلیں گے؟ سلیم نے کاغذ ایک طرف رکھ دیا، اچھا بتاؤ کیا کھیلنا ہے؟ ہنا خوشی سے بولی، پتنگ اڑائیں گے۔ سلیم نے ہنس کر کہا، ٹھیک ہے لیکن پہلے ناشتہ۔ ہنا نے منہ بناتے ہوئے کہا، آپ بھی امی جیسے ہیں، ہر بات سے پہلے کھانا۔ سلیم ہنس پڑا۔ کچھ دیر بعد یوسف اور عبدالرحیم بھی حویلی پہنچ گئے۔ ہنا انہیں دیکھتے ہی بولی، چاچا آپ لوگ یہ پتنگ بھی اڑائیں گے؟ یوسف نے کہا، ہم تو تمہاری پتنگ اڑانے آئے ہیں۔ عبدالرحیم نے ہنس کر کہا، اور اگر پتنگ کٹ گئی تو؟ ہنا نے ترنت کہا، تو آپ لوگ دوسری پتنگ اڑائیں گے۔ سب ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر بعد رئیس بھی وہاں آ گیا۔ ہنا نے اسے دیکھتے ہی کہا، رئیس چاچا آپ بہت دیر سے آئے۔ رئیس مسکرایا، کیوں، کیا میں کسی ضروری کام سے چوک گیا؟ ہنا نے کہا، ہم پتنگ اڑانے والے ہیں۔ رئیس نے کہا، تو پھر آج میں بھی ساتھ ہوں۔ چاروں دوست اور ہنا حویلی کی چھت پر چلے گئے۔ سلیم نے پتنگ کی ڈور ہنا کے ہاتھ میں دی۔ دھیرے دھیرے پتنگ آسمان کے اوپر جانے لگی۔ ہنا خوشی سے چلائی، ابا دیکھیے کتنی اوپر چلی گئی۔ سلیم نے مسکرا کر، بہت اونچی۔ یوسف نے مذاق میں کہا، آج تو ہنا ہم سب کو ہرا دے گی۔ ہنا نے گرو سے کہا، میں ہمیشہ جیتوں۔ رئیس ہنستے ہوئے بولا، اتنا گھمنڈ اچھا نہیں۔ ہنا نے ترنت جواب دیا، میں گھمنڈی نہیں ہوں، میں بس جیتتی ہوں۔ پھر سب ہنس پڑے۔ اس شام چاروں دوستوں نے ہنا کے ساتھ گھنٹوں بتائے، کبھی پتنگ اڑائی، کبھی پرانے قصے سنائے اور کبھی ہنا کی شرارتوں پر ہنستے رہے۔ نیچے زارا چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ اس نے دھیرے سے کہا، اللہ میری بیٹی کی زندگی ہمیشہ ایسے ہی خوشیوں سے بھری رکھے۔ اسے کیا پتہ تھا کہ زندگی کے آنے والے سالوں میں بہت کچھ بدلنا تھا، لیکن ابھی مرزا حویلی میں صرف ہنسی تھی، ایک ماں کا پیار تھا، ایک پتا کی بیٹی کے لیے دنیا بھر کی محبت تھی، اور چار دوستوں کے بیچ ایسا رشتہ تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ دوستی کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس دن پتنگ اڑانے کے بعد چاروں دوست دیر تک حویلی کی چھت پر بیٹھے رہے۔ ہنا نیچے آنگن میں اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور زارا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلیم کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہماری زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ سلیم نے مسکرا کر پوچھا، کیسے؟ یوسف نے کہا، پہلے ہم چاروں گھنٹوں یوں ہی گھومتے رہتے تھے، اب دیکھو کسی کی شادی ہو گئی، کسی کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور پھر ہماری دوستی ویسی ہی ہے۔ عبدالرحیم ہنس کر بولا، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے ہم اپنے لیے پریشان ہوتے تھے، اب گھر والوں کے لیے۔ رئیس چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ سلیم نے اس کی طرف دیکھا، رئیس تم اتنے چپ کیوں ہو؟ رئیس مسکرایا، کچھ نہیں، بس تم لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ یوسف نے مذاق کیا، تم ہمیشہ سے ایسے ہی ہو، جب ہم ہنستے ہیں تب بھی سوچتے رہتے ہو۔ رئیس ہنس پڑا، اور تم ہمیشہ سے ایسے ہی ہو، بنا سوچے سمجھے بولتے ہو۔ چاروں پھر ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد سلیم نے گمبھیر ہو کر کہا، ایک بات کہوں؟ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ سلیم بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی ایک دوسرے کے اتنے ہی قریب رہیں۔ یوسف نے ترنت کہا، بالکل، ہنا تو میری بیٹی جیسی ہے۔ عبدالرحیم نے بھی کہا، میری بھی۔ رئیس نے بھی مسکرا کر کہا، ہم سب کی۔ سلیم نے سنتوش سے سر ہلایا، یہی تو چاہتا ہوں میں۔ نیچے سے ہنا کی آواز آئی، ابا۔ سلیم نے چھت سے جھانک کر پوچھا، کیا ہوا میری گڑیا؟ ہنا نے ہاتھ میں اپنی گڑیا اٹھا کر کہا، دیکھیے اس کا نام بھی میں نے رکھ دیا ہے۔ سلیم ہنس پڑا، کیا نام رکھا؟ ہنا نے گرو سے کہا، زارا۔ زارا نے یہ سنا تو ہنستے ہوئے کہا، میری بیٹی نے میری ہی نقل کر لی۔ یوسف نے مذاق کیا، اب تو گڑیا بھی اس گھر کی سدسیہ ہو گئی۔ ہنا خوشی سے گڑیا کو لے کر اندر بھاگ گئی۔ چاروں دوست اسے دیکھتے رہے۔ کچھ پل کے لیے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ سلیم نے دھیمے سے کہا، بس یہی خوشیاں ہمیشہ بنی رہیں۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، بنی رہیں گی سلیم، لیکن اسی شام جب باقی سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں ویست تھے۔ رئیس اکیلا حویلی کے پرانے حصے کے پاس جا پہنچا۔ وہاں کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے دیوار پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنی جیب سے وہی پرانا کاغذ نکالا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا، اس پر حویلی کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ رئیس نے کچھ پل نقشے کو دیکھا، پھر اسے واپس رکھ لیا۔
اس کے چہرے پر الجھن تھی، جیسے وہ خود بھی طے نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے آگے بڑھنا چاہیے یا یہیں رک جانا چاہیے۔ اسے یہ ضرور پتہ تھا کہ جس راستے پر وہ قدم رکھ چکا ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے، اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ اس راز کے بارے میں اسے ابھی تک تینوں دوستوں کے میں کسی کو سچائی نہیں پتہ تھی۔ رات کافی ہو چکی تھی، مرزا حویلی کی زیادہ تر بتیاں بجھ چکی تھیں۔ ہنا اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور زارا اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ برآمدے میں سلیم کچھ کاغذ دیکھ رہا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسی سمے رئیس حویلی سے کچھ دور اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی پرانا نقشہ کھلا پڑا تھا۔ رئیس نے نقشے پر انگلی رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، آخر یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تبھی پیچھے سے کسی کی آواز آئی، آپ کو جواب چاہیے؟ رئیس نے ترنت پلٹ کر دیکھا، کریم سامنے کھڑا تھا۔ رئیس نے نقشہ موڑ کر جیب میں رکھ لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کریم نے کہا، کیونکہ اب دیر ہو رہی ہے۔ رئیس نے بے چینی سے پوچھا، کس بات کی دیر؟ کریم نے دھیمی آواز میں کہا، جس چیز کے لیے ہم اتنے سال سے کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو۔ رئیس کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، میں نے کہا تھا پہلے پوری بات سمجھنی ہوئے گی۔ کریم ہنسا، بہت سوچو گے تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رئیس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنے دوست کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ کریم کا چہرہ سخت ہو گیا، دوستی اور فائدہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلتے۔ رئیس نے غصے میں کہا، میرے ساتھ چلتے ہیں۔ کریم کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، تو پھر طے کر لو کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کریم وہاں سے چلا گیا۔ رئیس کافی دیر تک اسی جگہ بیٹھا رہا۔ اس کے من میں سلیم کی باتیں گھوم رہی تھیں، تم میرے بھائی ہو۔ رئیس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ خود سے کہہ رہا تھا، میں سلیم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن دوسری طرف اس کے سامنے ایک ایسا لالچ تھا جسے چھوڑ پانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ادھر حویلی میں سلیم نے اچانک کھڑکی سے باہر دیکھا۔ اسے دور اندھیرے میں کسی کے چلنے کی پرچھائی دکھائی دی۔ وہ باہر ہی آنے والا تھا کہ زارا نے پیچھے سے پوچھا، کیا ہوا؟ سلیم نے کہا، کچھ نہیں، شاید کوئی راہگیر ہوگا۔ وہ واپس بیٹھ گیا۔ اسے کیا پتہ تھا کہ وہ پرچھائی اسی کے سب سے قریبی دوستوں میں سے کسی ایک کی تھی۔ اگلی صبح یوسف ہمیشہ کی طرح حویلی پہنچا۔ ہنا آنگن میں کھیل رہی تھی۔ یوسف نے اسے دیکھ کر کہا، ارے میری گڑیا، آج اتنی صبح اٹھ گئی؟ ہنا نے کہا، میں تو روز جلدی اٹھتی ہوں۔ یوسف نے ہنس کر کہا، جھوٹی، کل تو تمہاری امی نے تمہیں 3 بار اٹھایا تھا۔ ہنا نے منہ بنا لیا، آپ میری شکایت کر رہے ہیں؟ یوسف ہنس پڑا، نہیں بٹیا، میں تو تمہاری امی سے بچانے آیا ہوں۔ دونوں ہنسنے لگے، لیکن اسی سمے حویلی کے باہر رئیس کھڑا تھا۔ وہ ایک پل تک ہنا کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سی اداسی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ آنے والا وقت اس معصوم بچی کی زندگی بھی بدل سکتا ہے۔ اس نے دھیرے سے کہا، کاش سب کچھ یہیں رک جاتا۔ اس دن دوپہر کے وقت سلیم اپنے پرانے سامان والے کمرے کی صفائی کروا رہا تھا۔ کمرہ کئی سالوں سے زیادہ استعمال نہیں ہوا تھا۔ پرانی کتابیں، کاغذات اور کچھ لکڑی کے صندوق وہاں رکھے تھے۔ سلیم نے نوکر سے کہا، ان پرانے کاغذوں کو الگ کر دو، جو ضروری انہیں میرے کمرے میں رکھ دینا۔ اسی سمے ہنا وہاں آ گئی۔ اس نے پوچھا، ابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلیم مسکرایا، پرانا سامان دیکھ رہا ہوں۔ ہنا نے ایک لکڑی کا صندوق کھول دیا۔ اندر پرانے خط، تصویریں اور کچھ کاغذ رکھے تھے۔ ہنا نے ایک پرانی تصویر اٹھائی، ابا آپ اس میں اتنے چھوٹے کیوں لگ رہے ہیں؟ سلیم ہنس پڑا، کیونکہ تب میں چھوٹا تھا۔ ہنا نے تصویر کو دھیان سے دیکھا۔ اس میں سلیم کے ساتھ یوسف، عبدالرحیم اور رئیس بھی کھڑے تھے۔ چاروں بہت جوان دکھائی دے رہے تھے۔ ہنا نے پوچھا، آپ چاروں تب بھی اتنے اچھے دوست تھے؟ سلیم نے مسکرا کر، ہاں، تمہارے پیدا ہونے سے بہت پہلے۔ ہنا نے تصویر کو سینے سے لگا لیا، پھر بولی، یہ تصویر میں رکھ لوں؟ سلیم نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن سنبھال کر رکھنا۔ ہنا خوشی سے تصویر لے کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سلیم پھر پرانے کاغذ دیکھنے لگا۔ تبھی اسے صندوق کے نیچے ایک پرانا لفافہ دکھائی دیا۔ اس پر اس کا نام لکھا تھا۔ سلیم نے حیرانی سے لفافہ اٹھایا، لیکن جیسے ہی اس نے کھولنا چاہا، دروازے پر یوسف دکھائی دیا۔ سلیم نے کہا، یوسف تم ٹھیک وقت پر آئے، دیکھو کیا ملا۔ یوسف نے لفافہ دیکھا اور یہ کس کا خط ہے؟ سلیم نے کہا، پتہ نہیں، ابھی کھولا بھی نہیں۔ یوسف کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، پہلے دیکھ لو۔ سلیم نے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک چھوٹا سا کاغذ تھا۔ اس پر لکھا تھا، مرزا حویلی کی پرانی زمین کے کاغذ سنبھال کر رکھنا۔ سلیم نے حیرانی سے یوسف کی طرف دیکھا، یہ کس نے لکھا ہوگا؟
یوسف نے کاغذ ہاتھ میں لیا۔ نیچے کوئی نام نہیں تھا، صرف ایک تاریخ لکھی تھی، کئی سال پرانی تاریخ۔ یوسف نے کہا، شاید تمہارے ابا کے سمے کا ہوگا۔ سلیم نے سر ہلایا، ہو سکتا ہے۔ دونوں نے اس خط کو واپس رکھ دیا، لیکن باہر کھڑا رئیس ان کی باتیں سن چکا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی اس لفافے پر پڑی، اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ کچھ پل وہیں کھڑا رہا، پھر چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ رئیس کے من میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، اگر وہ خط ابھی تک سلیم کے پاس ہے تو پھر وہ کاغذ بھی کہیں اسی حویلی میں ہونا چاہیے، اور شاید اسی کاغذ کی وجہ سے اتنے سالوں سے لوگ اس زمین میں دلچسپی لے رہے تھے۔ لیکن رئیس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یوسف نے جاتے سمے اس کی پرچھائی دیکھ لی تھی، اور اب یوسف کا شک پہلے سے کہیں زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ شام ہوتے ہی یوسف نے رئیس کو اکیلے بات کرنے کے لیے بلایا۔ دونوں حویلی سے تھوڑی دور پرانے کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ یوسف نے پوچھا، رئیس تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ رئیس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یوسف نے کہا، تمہارے پاس مرزا حویلی کا پرانا نقشہ ہے۔ رئیس کچھ پل چپ رہا، پھر بولا، تم نے دیکھا تھا؟ یوسف نے کہا، ہاں۔ رئیس نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر تک دونوں کے بیچ خاموشی رہی، پھر رئیس بولا، میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ یوسف نے گمبھیر ہو کر کہا، کیوں؟ رئیس نے جواب دیا، کیونکہ ابھی خود مجھے نہیں پتا کہ سچ کیا ہے۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، تو پھر کریم کون ہے؟ رئیس کے چہرے پر حیرانی صاف دکھائی دی۔ تم کریم کو کیسے جانتے ہو؟ یوسف نے کہا، میں نے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تھا۔ رئیس کچھ نہیں بولا۔ یوسف نے آگے کہا، رئیس اگر کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتا دو، ہم چاروں نے زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، تم اکیلے کیوں لڑ رہے ہو؟ رئیس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس نے دھیرے سے کہا، کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں بتانے کے لیے صحیح وقت چاہیے۔ یوسف نے پوچھا، اور اگر وہ صحیح وقت کبھی آیا ہی نہیں تو؟ رئیس نے اس کی طرف دیکھا، آئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ یوسف نے کہا، میں تم پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہارا کوئی فیصلہ سلیم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ رئیس ترنت بولا، میں سلیم کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یوسف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کہا، تو پھر مجھے یہ بھروسہ دلاؤ کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جس سے ہمارے بیچ کی دوستی ٹوٹے۔ رئیس نے کچھ پل بعد سر ہلا دیا، میں کوشش کروں گا۔ یوسف وہاں سے چلا گیا۔ رئیس کافی دیر تک وہیں کھڑا رہا۔ اس کے من میں ایک طرف دوستی تھی اور دوسری طرف وہ راز جسے وہ ابھی کسی کے سامنے کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ادھر حویلی میں ہنا اپنے ابا کی دی ہوئی پرانی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر کو اپنے کمرے دیوار پر لگا دیا، پھر مسکرا کر بولی، میرے ابا اور ان کے تینوں دوست کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اسی تصویر میں دکھائی دینے والی یہ دوستی کچھ سال بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی کہانی بن جائے گی۔ رات کافی ہو چکی تھی، مرزا حویلی میں سب سو چکے تھے، صرف سلیم اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، پرانے کاغذوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے وہی پرانا خط کھلا پڑا تھا، وہ بار بار اس لائن کو پڑھ رہا تھا، مرزا حویلی کی پرانی زمین کے کاغذ سنبھال کر رکھنا۔ سلیم سوچ میں پڑ گیا، آخر ایسا کیا تھا ان کاغذوں میں جس کی وجہ سے کسی نے اتنے سال پہلے اسے یہ چیتاونی دی تھی؟ تبھی زارا کمرے میں آئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سلیم نے خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ زارا نے بڑھ کر کہا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس زمین سے جڑی کوئی پرانی بات ہے؟ سلیم نے کہا، پتہ نہیں، لیکن میں اسے زیادہ مہتو نہیں دینا چاہتا۔ زارا نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ بے وجہ چنتا مت کیجیے، ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سلیم مسکرا دیا، بس تم ہمیشہ میری چنتا کم کر دیتی ہو۔ ادھر رئیس اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کے سامنے وہی پرانا نقشہ کھلا ہوا تھا، کریم کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں، ہمیں جلدی کرنا ہوگا۔ رئیس نے آنکھیں بند کر لی، پھر اس نے نقشہ موڑ کر ایک صندوق میں رکھ دیا۔ اس نے خود سے کہا، نہیں، میں سلیم کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ لیکن تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ رئیس نے دروازہ کھولا، سامنے کریم کھڑا تھا۔ رئیس نے حیرانی سے پوچھا، تم اتنی رات کو یہاں کیوں آئے ہو؟ کریم نے کہا، کیونکہ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ رئیس نے غصے میں کہا، میں نے کہہ دیا ہے، مجھے سوچنے کا وقت چاہیے۔ کریم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا، اگر تم پیچھے ہٹے تو صرف تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ رئیس کا چہرہ اتر گیا، تم دھمکی دے رہے ہو؟ کریم مسکرایا، میں صرف تمہیں یاد دلا رہا ہوں کہ اس معاملے میں تمہارے ساتھ اور بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ کریم وہاں سے چلا گیا۔ رئیس دروازے پر کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور مجبوری دونوں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ادھر مرزا حویلی میں ہنا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کے پاس وہی پرانی تصویر رکھی تھی، سلیم اور اس کے تینوں دوستوں کی تصویر۔ ہنا نے نیند میں مسکراتے ہوئے کروٹ بدلی۔ اسے کیا پتا تھی کہ اس کے بچپن کی یہ خوبصورت یادیں ایک دن اس کی زندگی کی سب سے دردناک راز کا حصہ بننے والی تھیں۔
اور ابھی ان چار دوستوں کے بیچ درار دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن ان کے بیچ کچھ ایسا چھپ چکا تھا جو آنے والے وقت میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ آنے والے ایپیسوڈ ساتھ میں دیکھیں۔ کیا رئیس آخرکار سلیم کو اس پرانے راز کے بارے میں بتائے گا؟ کریم رئیس پر کس بات کے لیے دباؤ بنا رہا ہے؟ مرزا حویلی کی پرانی زمین کے کاغذوں میں آخر کیا چھپا ہے؟ کیا یوسف اپنے دوستوں کے بیچ بڑھتی اس انجانی دوری کا سمے رہتے سمجھ پائے گا؟ اگر آپ کو روح کا انتقام کی کہانی پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کہانی عرشی کی چینل کو سبسکرائب کر کے کہانی سے جڑے رہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کہانی کو ایک نیا موڑ ملے گا۔ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔